بڑی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ ملے چینی صدر سے بڑی کچھ دلچسپ چیزیں ایجنڈے کے اوپر سرپرائزنگلی آ بھی گئیں، جیسے تائیوان کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ کچھ نیسیسٹیز جو ٹریپ ہے اس کی بات بھی ہوئی. پہلے تو اس ملاقات کو ذرا ڈیسائفر کرتے ہیں نا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت ہی محتاط گفتگو کی، بہت ریسٹرین کے ساتھ گفتگو کی، حالانکہ چین نے وہ تائیوان کا ایشو اوپر ایجنڈے پہ لا کے ان کو سرپرائز کرنے کی کوشش کی، لیکن اسٹیٹ کمپوزڈ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی تاریخی دورہ تھا. تاریخی اس لحاظ سے کہ صدر نکسن کا جو دورہ تھا جنوری 1972 جو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اس کے بعد آئی وڈ سے کہ دس از پرابلی سب سے اہم دورہ تھا، کیونکہ کس کانٹیکسٹ میں ہو رہا تھا. ایک تو کلیئر ہے کہ شی جن پنگ ہیڈ دا اپر ہینڈ اور ٹرمپ ایک کمزوری کے پوزیشن سے بات کر رہا تھا. ٹیرف کی جنگ ہار چکے ہیں، تجارت کی جنگ ہار چکے ہیں چین کے خلاف، اور ایران کی جنگ میں بھی پسپائی ہوئی ہے ان کو. سو اوور آل سچویشن میں اور ایک برابری کی بنیاد پر چین اور امریکہ کی ملاقات ہوئی. بلکہ آئی وڈ سے کہ ہی واز آلموسٹ گوئنگ ایز اے سپلیکینٹ. ہی واز ویری امپریسڈ اینڈ اوور آل. جو آپ نے کہا نا زیادہ گفتگو نہیں کی انہوں نے، بڑے امپریسڈ لگ رہے تھے چائنا سے، شی جن پنگ سے. ایون جو ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے 12 جو کھرب پتی تھے، $20 ٹریلین ورتھ آف جن کا کیپٹل ہے 12 وہ سی ایوز کا. تو ایون دے ور سیئنگ کہ دے ور ایز اف یو نو، مجھے یاد آ گیا وہ دے یوزڈ ٹو سے کہ دیر از اے نیو روم. واشنگٹن کو کہتے تھے اس بیجنگ از دا نیو روم، اور وہ ریڈ ایمپرر ہے شی جن پنگ کو بیٹھا ہوا ہے، وہ ریسیو کر رہا ہے بڑا پولائٹلی ود کرٹسی، اور انہوں نے بڑا ریسپیکٹفلی ٹرمپ کو ڈیل کیا. اور میں سمجھتا ہوں ان کو اچھا پروٹوکول بھی دیا، بہت اچھا. بٹ آن پالیسیز دے ویری کلیئر اینڈ ٹرمپ گاٹ واٹ ہی وانٹڈ فرام دیٹ. اچھا، ایک اس کے آپٹکس بڑے اچھے تھے فرام دا امریکن پوائنٹ آف ویو. تو امریکہ میں پی آر بہت کام کرتا ہے پبلک، وہ بچے شور مچا رہے ہیں، امریکن فلیگز، اسٹار اسپینگلڈ بینر، نیشنل اینتھم، تاریخ بھی ہے سارا کچھ. اور پلس جو وہ اکنامک ڈیلز چاہتا تھا، وہ کہتے ہیں دا 3 B's بوئنگ، بیف اینڈ بینز، وہ تو مل گیا اس کو. چائنیز کا ٹھیک ہے دے رہے ہیں. بٹ آن دا کور ایشو تائیوان، آپ نے صحیح فرمایا، تائیوان از دا کلیئر ایشو. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات جو شی جن پنگ نے کہہ دی ان کو کہ تھوسیڈیڈس ٹریپ جو ہے اس میں نہ آئے، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب آپ ڈکلائننگ پاور ہیں، ہم رائزنگ پاور ہیں، لیکن ہم برابری کی بنیاد پر مل جل کر اس نئے ورلڈ آرڈر کو ری شیپ کر سکتے ہیں. اور وہ ٹرمپ نے ایکسپٹ کر لیا. اس نے ری ٹویٹ بھی کیا کہ ہاں صدر شی نے ٹھیک کہا تھا کہ ہم واقعی ڈکلائن ہوا تھا، لیکن ان کا ڈکلائن جو بائیڈن کی وجہ سے ہوا تھا اب نہیں ہے. بہرحال سو یہ جو سگنیفیکنٹ بات ہوئی کہ اٹ از برابری کی بنیاد پر اس نیو ورلڈ آرڈر میں 2 بڑی طاقتیں ہوئی. اور دوسری امپورٹنٹ بات جو ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے کہ جو 25 سال سے ایک تیاری ہو رہی تھی کہ نئی سر جنگ کی، کولڈ وار 2، کہ جناب اب چین ہمارا دشمن ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو ہم نے روپن کرنا ہے. چائنا کے خلاف انڈیا کو تیار کیا جا رہا تھا، جاپان کو تیار کیا جا رہا تھا، کوئی کہتے ہیں فلپینز کو بھی. آئی تھنک وہ پالیسی اب ڈسکارڈ ہو گئی ہے. اور ہمیں پاکستان میں آئی یوز ٹو گو ٹو آل دیز ٹریننگ انسٹیٹیوشنز یا لیکچر دینے یا انٹرویو کہ جی بیلنس کیسے کریں گے، چاہے فوجی ہوں یا سولین ہو. بیلنس کا لفظ پڑا تھا. چین ایک طرف ہے، کیا دباؤ، وی ول ہیو نو پریشر، دیر از نو بیلنس، سو وی ہیو گاٹ اسٹریٹجک اسپیس. تو یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی، کولڈ وار 2 کی پالیسی. تو اگر کولڈ وار 2 نہیں ہوگی تو پھر سی پیک 2 تو پھر آسانی سے آگے بڑھے. لیکن یہ کیا ٹرمپ اسپیسیفک ہے؟ دیکھیں یہ ٹرمپ ریجیم، ہاں کیونکہ یہ لانگ ٹرم امریکی پالیسی بھی 3 ایئرس کی میں بات کر رہا ہوں. میں اس میں لیٹس بی ویری کلیئر کہ ٹرمپ از ناٹ دا امریکن سسٹم، ٹرمپ از ڈفرنٹ. بٹ ٹرمپ 3 ایئرز از اے لانگ ٹائم ان گلوبل پالیٹکس. اگر ری اورینٹ ہو جاتے ہیں امریکن ریلیشنز، جو کہتا ہے شی جن پنگ کے کنسٹرکٹیو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ 24 ستمبر کا نیکسٹ سمٹ کی ڈیٹ سیٹ ہوگی ہے وائٹ ہاؤس کا. اس کا مطلب ہے کہ انسٹیٹیوشنلائز کر دیا انہوں نے، کم سے کم ٹرمپ کے اس ٹینیور میں اٹ از ناؤ انسٹیٹیوشنلائز. یہ جو نیو نارمل آ گیا ہے چائنا میں، موسٹلی کرائسس فری اور ٹینشن فری. آئی تھنک دس از گڈ نیوز فار دا ورلڈ. اتنی ٹینشنز ہیں، اتنی لڑائیاں ہیں، ایک اور کانفرنٹیشن تو نہیں ہم چاہتے تھے. تو اٹس گڈ نیوز فار پاکستان، پرابلی بیڈ نیوز فار انڈیا. اچھا، بیڈ نیوز فار انڈیا کیسے؟ اس لیے ہے کہ انڈیا نے پوری اپنی تیاری کی تھی کہ ہم امریکہ کے دم چھلا بن کے چین کا مقابلہ کریں گے، اور اس کے لیے
everybody was giving them a pat on the back. लेकिन वो तो पिछले साल 7-8 मई को जब हमारे उनके साथ वो मार्का हक हुआ उसके बाद वो भी डिस्पेल हो गया ना इल्यूजन के भाई वो चलो वो था इंडिया पाकिस्तान का इन द साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट. अब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी जो अगर यूएस चाइना की कॉन्फ्रंटेशन उस तरह नहीं हो रही, यूएस चाइना की कोल्ड वॉर उस तरह नहीं हो रही, तो ये जो उन्होंने ये चमचे पालने थे इस खित्तों डिफरेंट खित्तों में वो जरूरत नहीं रही. यू डोंट हैव टू देन बिल्ड दीज स्मॉल कंट्रीज. तो वो इशू ही चेंज हो गया. सो इंडिया वाज फीलिंग के वी गॉट अ स्ट्रांग पेट्रन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो वो पेट्रन तो नहीं रहा ना अगेंस्ट चाइना. बेसिक बात होती. और चूंकि चाइना हमारा भी बेस्ट फ्रेंड है, हमारे आजकल अमेरिका से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात है, हमें तो स्ट्रेटेजिक स्पेस मिल गई है. सो वी आर इन गुड सिचुएशन. नेक्स्ट 3 years की बात कर रहा हूँ मैं. इट्स ट्रम्प स्पेसिफिक. यस, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम में काफी डीपली एम्बेडेड है वो सोच, अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उनके एस्टेब्लिशमेंट की है. लेकिन एज वी स्पीक उनके 3 साल में, अब 1 साल में दुनिया बदल गई है, तो 3 साल में पता नहीं क्या होना है. 6 माह में दुनिया बदल गई है. तो सो आई थिंक 3 years इज अ लॉन्ग टाइम इन जियोपॉलिटिक्स. फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 शेप अप कर दिया, ग्लोबल रीशेप हो गया सारा.